السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ خاص گوشے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری اور 7 ہجری کے اہم واقعات بیان کریں گے، جب امن کا زمانہ آیا اور جنگوں کا خوف اور خطرہ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام تبلیغ کے ذریعے زبانی اور لکھ کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کا انتظام فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں عرب کے باہر جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں انہیں اپنی رسالت کا پیغام بھیجنے والا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری خط کو یا کسی اہم ترین دستاویز کو اسٹیمپ کے بغیر قبول نہیں کرتے، یعنی کوئی نہ کوئی ہماری مہر ہونی چاہیے جو اس بات کی علامت ہو کہ یہ واقعی ایک سرکاری خط ہے اور اہم ترین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنانے کا حکم دیا۔ اس اسٹیمپ اور مہر میں اوپر اللہ لکھا ہے، اس کے بعد نیچے رسول لکھا ہے اور اس کے نیچے محمد لکھا ہے۔ یعنی اگر ہم پڑھیں تو محمد رسول اللہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ یہ مہر آپ نے دیکھی ہوگی، کئی جگہوں پر کتابوں پر چایا ہوتی ہے، اور آپ گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مہر کا جو نقشہ ہے اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک خط ہے، اس کی بھی فوٹو کاپی کا نقشہ جو ہے وہ دونوں میں اپنے جمعے کے بیان کے ساتھ تمام لوگوں کو بھیج دوں گا۔ اہم ترین جو باتیں یہاں سے ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا۔ آپ نے اس کے بارے میں سیرت النبی کی بہت شروع کے اندر سنا ہوگا کہ جب مکہ کے مظلوم مہاجر مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کا اسے پیغام دیا۔ اس خط میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا اور کہا گیا کہ من محمد رسول اللہ الی النجاشی
اطحمہ کہ یہ خط محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بادشاہ نجاشی کو لکھا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک خط میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کوئی پیغام یا خط اپنی زندگی میں لکھیں اور وہ ہمارا خط کسی مسلمان کو جا رہا ہو یا غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں جا رہا ہو یا کافروں کے ملک میں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا کہ اگر آپ کاغذ پر کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے مسلمان ہاتھ لگائیں، غیر مسلم ہاتھ لگائیں، اس سے اس بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا یہ نہ لکھا جائے۔ یا جس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھ دیتے ہیں، پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کا اسم العدد ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں، غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ایک غیر مسلم عیسائی بادشاہ کو بھیجا، وہ تو پھر بھی عیسائی ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے کہ اگلا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے مشرک بادشاہ کو بھیجا، جو نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، ہندوؤں سے بھی بدتر تھا۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو بسم اللہ لکھا۔ اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ہر کام اور اس قسم کے پیغامات یا کوئی میسیج، کوئی بھی چیز موبائل کے ذریعے بھیجیں یا خط کے ذریعے بھیجیں یا زبانی بھیجیں، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا اور اس کو پڑھنا، یہ دونوں جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو گنتی ہے، یاد رکھیں گنتی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہودیوں نے ایک جادو کا علم ایجاد کیا ہے جس کو قبالہ کہتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا علم اسی گنتی کے اوپر ہوتا ہے، گنتوں کے اوپر ہوتا ہے، 7 4 5 6۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لا علم یا جاہل لوگ تعویذوں کے اوپر بھی یہ گنتی لکھتے ہیں، اور آپ تعویذوں کو دیکھیں گے تو اس کے اندر گنتی لکھی ہوگی اوپر سے نیچے دائیں بائیں۔ تو یہ گنتی یہودیوں کے قبالہ جادو کا علم ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ 786 میں کیا معنی نکلتا ہے، کیا معنی نہیں نکلتا۔ اس لیے ایسی چیز جس کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں، اس چیز کو اہمیت دینا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت والی چیز ہے اسے چھوڑ دینا، یہ ہماری غلطی ہے۔ اس کو سختی سے کنڈم کرنا چاہیے اور سختی سے منع کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کے سامنے یہ گنتی کچھ بھی نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس گنتی کا مطلب کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اس گنتی کا علم ہمیں نہیں دیا۔ یہ جو گنتی کا علم ہے جس کو علم الاعداد کہتے ہیں، یہ یہودیوں سے چلا ہے اور پھر وہیں سے یہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی بادشاہ نجاشی کو جو پیغام بھیجا اس میں یہ لفظ تھے کہ سلام ہے اس پر جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے
نہ تو اپنی کوئی بیوی بنائی ہے، نہ اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں اسلام کا پیغام دیتا ہوں، تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ پھر اس خط کے اندر یہ آیت مبارکہ لکھی گئی کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب کو ماننے والو، ہمارے اور تمہارے درمیان بہت ساری چیزیں کامن ہیں۔ تم اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ تم اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو مانتے ہو، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ لہذا آ جاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان جو برابر مشترک چیزیں ہیں، ہم ان کے درمیان ایمان لے کر آتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کی مخلوق میں یہ جو ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ آپ نے آخر میں لکھا کہ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو یاد رکھو تمہاری عوام کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ نجاشی نے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نامہ دیکھا تو اس نے انتہا درجے کی عزت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت اور اس کی خوشی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط کے اندر اپنی بیعت کا ذکر کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہاں پر ایک صحابیہ تھی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی نے کر دیا اور حق مہر بھی اپنی طرف سے ادا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو ایک کشتی کے اندر اور کچھ اصحاب کے ہمراہ عزت سے تحفوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت جس کا بڑا نہیں ہے، ولی نہیں ہے، ظاہر ہے وہاں پر حبشہ کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان تھی اور ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان وہ تو تھے نہیں، تو حدیث یہ ہے کہ السلطان ولی من لا ولی له، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو پھر مسلمان حکمران اس کا ولی ہوتا ہے۔ تو مسلمان حکمران نے سرپرست بنتے ہوئے ام حبیبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کو لکھا۔ اس خط میں بھی یہ ملتا جلتا ہی پیغام تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مصر کے بادشاہ کو ہے۔ آپ نے اسے بھی یہی کہا کہ تم ایمان لے کر آؤ گے تو تمہاری قوم بھی ایمان لے کر آئے گی، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا گناہ بھی تمہارے اوپر ہے اور تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس خط کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی ہے اور وہ گفتگو اہم ترین ہے، اس لیے کہ ابھی چند سالوں پہلے فرانس کی لائبریریوں کے اندر جو قدیم لائبریریاں ہیں پرانی، ایک مسلمان مفکر ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے ہیں، بہت عظیم انسان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی حدیثوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کو ساری زندگی وہ تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے مصر فرانس کی لائبریریوں میں ایک خط دیکھا جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، پرانا کاغذ ہے، پرانا قدیم ترین،
اور فرانس کی حکومتوں نے پرانی جو کتابیں ہیں، ہزاروں سال چیزیں پرانی، ان کو مختلف کیمیکل کے ذریعے اور مختلف ماحول کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس انہی کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے یہ پرانی چیزیں محفوظ کر دی، کیونکہ مسلمانوں کی عادت تو آپ کو پتا ہے نا کہ چومتے ہیں ہر چیز کو، اور چومنے اور محبت کے اندر کسی چیز کو محفوظ نہیں کرتے۔ وہاں انہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقوقس کو لکھا ہوا خط ملا، انہوں نے ان کی حکومت سے اجازت لے کر اس کی کاپی کر دی، فوٹو کاپی کر کے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، اردو میں کتاب ہے بڑی مشہور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس کے اندر انہوں نے شائع کی، اور سعودی عرب کی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دیا اس بات کے اوپر، ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا۔ یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ وہ انکشاف یہ ہوا، وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سائنسی طریقے سے ایک ثبوت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سچائی ثابت ہوگی۔ آپ لوگ بات سمجھ نہیں رہے، پچھلے پورے 100 سال سے مسلمانوں کے اندر ایک گمراہ قوم پیدا ہوئی، جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حدیثوں کا کیا فائدہ۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ حدیثوں پر ہم مکمل یقین نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائیں، صحابہ کے آگے اولادیں، پھر ان کے بعد ان کی اولادیں، پھر ان کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں بات پہنچتی گئی، زبانی بات چلتی گئی، پھر لکھتے 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 اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی۔ بھائی 1400 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تبدیلیاں آ گئی، ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ بات نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لہذا اس کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ انسان ہے نا، جیسے ہم انسان تھے تو 100 سال پہلے بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی دی ہوئی چیز پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے، قرآن ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو قرآن میں بس اسی کو ہم پیش کریں گے۔ تو یہ گمراہی جب پھیلائی تو وہ بہت زیادہ پھیلی، اور ہر اس بندے نے جو نہ 5 نمازیں پڑھنا چاہتا تھا، نہ داڑھی رکھنا چاہتا تھا، نہ زکوٰۃ دینا چاہتا تھا، مطلب اپنی خواہش کی پرستی کرتا تھا اور اپنا نفس کی پرستش کرتا تھا، شہوت کی پرستش کرتا تھا، عیاش زندگی جینا چاہتا تھا، ان لوگوں نے اس بات کو بہت قبول کیا۔ حکمران طبقہ جو ہوتا ہے، ایلیٹ طبقہ، وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں جو حدیثوں کے اندر ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا یہ کر دیں کہ ہم حدیثوں کو ماننے سے انکار کریں، اور مسلمانوں کے اندر شک اور شبہ کی زندگی پیدا ہو جائے۔ یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی نماز ہے اسی طرح کی، واقعی اسی طرح کا حج تھا، واقعی یہ احکامات سچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا منہ بند کرنے کے لیے یہ معجزہ پیدا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط جو ملا، تو اس کے الفاظ بخاری شریف کے اندر جو خط بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبوکس کو خط لکھا، اس میں یہ لکھا تھا، اس کے الفاظ بالکل ملتے جلتے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھائی؟ دیکھیں، آپ مثال لیں، میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی، آپ نے اسی بات کو آگے جا کر لوگوں میں بیان کر دیا، ہو سکتا ہے اس میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن 100 سالوں کے بعد، 200 سالوں کے بعد اور تبدیلی آ سکتی ہے، پھر آپ 300 سالوں کے بعد اس بات کو آپ لکھ دیتے ہیں، لکھ کر حدیث کے اندر رکھ دیا، 1400 سالوں کے بعد اس حدیث کو بھی آپ کھولیں اور وہ جو خط لکھا ہوا تھا اس کو بھی سامنے رکھیں، دونوں چیزیں برابر ہیں، تو اب تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ حدیث میں صحیح لکھا ہوا، اب تو ایک سائنسی ثبوت مل گیا، اب انکار کر ہی نہیں سکتے آپ۔ پھر یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ حدیث کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو دیا تھا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی صحابہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. دونوں چیزوں کو انہوں نے آگے امت کو پیش کر دیا. ہم صحابہ کے دیے ہوئے قرآن کو مان لیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہ مانے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے, یا ہماری بے وقوفی ہے, یا ہم جانتے بوجھتے نہیں ماننا چاہتے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. بھائی انہی لوگوں نے ہمیں قرآن دیا تو ہم نے مان لیا, اور وہی صحابہ ہمیں حدیث دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتاتے ہیں, آپ کی سیرت کو بتاتے ہیں, اور ہم انکار کر دیں. یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی, اور جب یہ سیرت کا سلسلہ ختم ہو انشاءاللہ اس کے بعد حدیث کیسے جمع کی گئی, فضیلت حدیث اور تدوین حدیث کے اوپر خوب تفصیل سے بات کریں گے. مختصراً یہ ہے کہ آپ نے حجت الوداع کے خطبے کے موقع پر مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کو جب خطبہ حج ارشاد فرمایا, آخر میں آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو الا هل بلغت, اے اللہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا, اور پھر فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, تم میں سے جو یہاں موجود ہے میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور جو آپ کا خطبہ تھا ظاہر ہے وہ قرآن تو نہیں تھا نا, وہ حدیث تھی. آپ نے فرمایا کہ میری اس بات کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طرح قرآن تم نے دنیا تک پہنچانا ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دنیا تک پہنچانا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے آج 1400 سالوں کے بعد ایسا معجزہ دکھا دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط بھی محفوظ مل گیا, اور حدیثوں کے اندر 1400 سالوں سے جو بات لکھی جا رہی تھی مسلسل, وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. دونوں کو آپ سامنے رکھیں گے, دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح, درست اور بالکل اتھینٹک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایران کے بادشاہ, اس وقت ایران میں بادشاہ تھا خسرو پرویز, اس کا نام تھا پرویز, اس کو کسرا کہا جاتا تھا. بادشاہوں کے جو نام ہوتے ہیں, لقب ہوتے ہیں, جیسے ہمارے حکمران کو وزیر اعظم اور صدر کہا جاتا ہے, بندے بدلتے رہتے ہیں لیکن لقب یہی رہتا ہے. اسی طرح کسرا بادشاہ تھا ایران کا, جس کی بادشاہت ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی تھی ایران کے اندر. ایران میں جو مذہب تھا وہ مجوسی مذہب کہلاتا تھا. یہ لوگ اتنے گندے تھے کہ بھائی بہن کو آپس میں نکاح بھی جائز سمجھتے تھے, اور اتنے کم عقل تھے کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے, کسی اسلام آسمانی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے, اور آگ کی پوجا کرتے تھے. مجوسی, جن کو ہم پارسی کہتے ہیں, پرشین. اب دنیا کے اندر وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. اس بدبخت ترین انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پیغام بھیجا, اور ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے خط روانہ فرمایا. آپ نے اس خط میں قرآن کی آیت نہیں لکھی, وہ آیت جو دوسرے بادشاہوں کی لکھی ہوئی تھی, کیونکہ یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کو کیا پتا کہ اللہ کیا ہے. اس خط میں صرف پیغام تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے ایران کے بادشاہ, تم اگر میرے ہاتھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں تمہاری قوم کا اجر و ثواب بھی ہوگا, اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا اور تمہاری عوام کا بار گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا. وہ بڑا ہی بدبخت قسم کا انسان ہے. اس نے کہا کہ عرب کے لوگ تو ہمارے غلام تھے, وہ عرب کے لوگ تو اونٹ چراتے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, غریب لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخص مجھے خط لکھ کر حکم دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ دیا, اور تکبر کے اندر کا گورنروں کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ جاؤ عرب میں اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے. سوچیں کس قسم کا بدبخت. وہ صحابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لایا
اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے تکبر سے آپ کے خط کو پھاڑ دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک الہامی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مزقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور آپ کو پتا ہے، آپ تاریخ سے جانتے ہوں گے کہ چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے میں، ایک تو اس نے ایران کی جو بادشاہت تھی، یہ بہت بڑا علاقہ تھا، مطلب ایران، افغانستان اور یہ روس کی ریاستیں، عراق، بلوچستان، بہت چائنا تک سبھی علاقہ کی ایک سپر پاور تھی. اس کے بادشاہ کسرا خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا. اب اس کی بدبختی شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا پیغام، آپ کی نسبت کی ہوئی کوئی بھی چیز، اگر جس نے اس کی ادب و احترام کیا، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر عظمتیں عطا فرمائیں، اور جس نے توہین کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اسے برباد کر دیا. آپ اس کی بربادی دیکھنا. اس کے 18 بیٹے تھے بادشاہ کے، اس میں سے ایک بیٹا جو خود شیرویہ تھا، اس نے اپنے باپ کو مارا اور اپنے سارے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا کہ کوئی میری بادشاہ کے اندر مداخلت نہ کرے، میں اکیلا بادشاہ بنوں گا. اور بہت تکبر کے اندر اس نے بادشاہت کو سنبھالا. اپنے باپ کے خزانوں کو جب دیکھا، بھائی خزانے ہوتے ہیں باپ کے ہیرے جواہرات، اس میں اسے ایک بوتل ملی شیشے کی. اس بوتل پہ لکھا تھا کہ یہ طاقت کی دوائی ہے. تو بیٹے نے کہا کہ اچھا، میرا باپ یہ دوائی کھاتا ہے، اسی لیے بڑھاپے میں بھی اتنا طاقتور تھا. اس نے وہ دوائی کھائی اور ادھر ہی مر گیا. وہ زہر تھا، طاقت کی دوائی نہیں تھی. میری باپ کو پتا تھا کہ جو مجھے مار کے میرے خزانے پہ قبضہ کرے گا وہ بھی زندہ نہیں رہے گا. آپ سوچیں کہ ان کے خاندان میں کوئی مرد رہا ہی نہیں، سب مر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع. انہوں نے ایک عورت کو، اس کی بیٹی کو حکمران بنا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے. ایسی بدبختی آئی کہ وہ جو 4000 سالوں سے دنیا پہ حکومت کر رہی تھی قوم پارسی، وہ دنیا سے مٹنا شروع ہو گئی، ختم ختم ختم. اب اس وقت پوری دنیا میں 1000 بھی نہیں ہیں وہ لوگ، 1000 بھی نہیں، ختم ہو گئے دنیا سے. جنہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کے ساتھ دشمنی کی، آپ سوچیں ان کا کیا بنا. اس کے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین ایک پیغام روم کے بادشاہ کو لکھا. اور روم کے بادشاہ کی حکومت جو تھی وہ قسطنطنیہ اس کا دارالحکومت تھا. قسطنطنیہ اس وقت آپ نقشے میں دیکھیں گے تو جو ترکی کا بہت بڑا ایک شہر ہے استنبول، اسے کہا جاتا ہے. آج وہ مسلمانوں کے پاس ہے استنبول، قسطنطنیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں میں سے جو بھی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا، بخش دے گا. اور وہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس آ گیا بعد میں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ جو شہر ہے قسطنطنیہ، اس کی بربادی شروع ہو جائے گی. جب اس کی بربادی شروع ہو جائے گی، آپ سمجھنا کہ قیامت قریب ہے اور دجال کی آمد ہے. اب یہ استنبول جو ہے، اس کی بربادی شروع ہے، اور اس کے اوپر چاروں طرف سے یورپ کے حکمرانوں کی نظریں ہیں کہ اس کو ہم دوبارہ فتح کرنا ہے، اس کے اوپر جنگ ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیرت کے بیان کے بعد دجال کی جو بات تفصیل سے ایک جمعہ بیان کیا جائے گا، جس میں پوری دجال کے آنے کے، اس کی نشانیاں اور اس کے کام اور اس کی بربادی ساری بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تو قسطنطنیہ جو تھا استنبول، اس کے اندر کیسر روم کا بادشاہ تھا، جسے سیزر بھی کہا جاتا ہے، سیزر. وہ اس وقت ایران کے اوپر فتح کی خوشی منانے کے لیے بیت المقدس
پیدل سفر کر کے جا رہا تھا کہ اس نے منت مانگی تھی کہ میں اگر فتح حاصل کروں گا تو بیت المقدس میں پیدل جاؤں گا، کیونکہ بیت المقدس سے وہ محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں جائے پیدائش ہے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط ملا تو وہ اس وقت وہاں پر تھا بیت المقدس میں۔ شام اس وقت بڑا شہر تھا، اب وہ اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، دیکھو کہ یہاں شام میں کوئی عرب کے قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قبیلے کے کوئی شخص موجود ہے تو اسے بلاؤ۔ اتفاق سے یہاں پر امن کے دوران ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا، اور ابو سفیان کو اور ان عربیوں کو بھی موقع مل گیا کہ انہوں نے روم کے بادشاہ کے دربار میں جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خط کے صدقے۔ اس نے جب سب کو بلایا تو پوچھا کہ تم میں جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے اس نبی کا وہ کون ہے؟ تو ابو سفیان آگے آ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اور ویسے بھی خاندان میں قریبی تھے، مکہ کے سردار بھی تھے۔ تو اس کو کہا کہ تم آگے آؤ، اور اس کے ساتھیوں کو کہا کہ تم اس کے پیچھے کھڑے ہو، میں اس سے سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اشارہ کرنا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں مسلمان اس وقت نہیں تھا اور میری دشمنی تھی، لیکن میں اس ڈر سے سچ بولنے لگا کہ میرے پیچھے لوگ میری طرف اگر اشارہ کر دیں کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر تو میری بے عزتی ہوگی، لہٰذا میں نے بالکل سچ سچ بولا۔ اب وقت بہت کم ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند بڑے بڑے سوالات کیے، بتاؤ کہ وہ جو نبی آیا ہے، جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا خاندان بہت اونچا ہے، اعلیٰ خاندان ہے۔ پھر وہ کہنے لگا بتاؤ کیا اس کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا بات کی تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس کے خاندان میں آج تک ہم نے نہیں سنا کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اچھا بتاؤ کہ اس نبی کے دین میں جو شامل ہوتا ہے یا پھر اس سے ناراض ہو کر وہ مرتد بھی ہوا ہے کوئی آج تک؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بندہ مجھے نہیں ملا کہ جو مسلمان ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور پھر وہ مرتد ہو جائے، ایسا بندہ مجھے نہیں ملا۔ اچھا بتاؤ کہ کیا تم اس کو اپنی زندگی میں کبھی اس کے اوپر الزام لگایا کہ تم نے وہ جھوٹا تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بولنے کا اس کے اوپر ہم نے کبھی زندگی میں الزام نہیں لگایا، کسی نے بھی نہیں لگایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو کوئی وعدے کی خلاف ورزی کبھی کی اس نے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، مجھے آج تک اس نے کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اچھا تم بتاؤ کہ تمہاری اور اس نبی سے جنگ ہوئی ہے تو کیا بنا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جی ہاں جنگ ہوتی ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ کہ وہ نبی حکم کس بات کا دیتا ہے؟ یہ بات ہے جملہ، اس بات کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ حکم کیا دیتا ہے، وہ دین کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادوں کی رسموں کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور رشتے ناتوں کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو دین یہ ہے، کیا اس دین کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ جو پیغام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو بیان کر کے ہی بندہ بولتا ہے یہ سچی بات، سچا دین ہی ہوگا تو جو اتنی پیاری بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کی حالت بھی دیکھیں، ہم مسلمانوں میں ہمارے نبی نے یہ بڑی بڑی باتیں بتائیں کہ بھائی نماز ہے، سچ بولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، پاک دامنی کرنا ہے، ایمانداری کرنا ہے، اور ہمارے اندر یہ بڑی بڑی باتیں ختم ہوتی گئی۔ ہمارے حکمرانوں میں، سیاست دانوں میں چاروں طرف ایک ہی بات مشہور ہے، جھوٹ 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 جھوٹ۔ ہماری زندگیوں میں ایک ہی بات ہے، جھوٹ جھوٹ، کاروبار میں کہ جھوٹ، سچ بولنے والا ناکام ہو کر پیچھے چلا جائے گا، فلاپ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ سچ بولا چلو نکلو یہاں، کسی فیلڈ کے اندر وہ کام ہی نہیں کر سکتا اگر وہ ایماندار ہے۔ بے ایمان ہے تو ترقی کرے گا۔ ابھی میں ایک بزرگ عالم دین کا ایک چھوٹا سا بیان سن کے آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ جبان کی بات کی، جبان کے اندر گئے، وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ مجھے فلاں مقام پر جانا ہے،
उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा ठीक है, मिसाल के तौर पर 100 रुपए लगेंगे। तो उसने चलते चलते रास्ते में मीटर बंद कर दिया टैक्सी का। वो मीटर जो हमारे यहाँ रखे टैक्सियों में होते ही नहीं है कि जो मर्जी आए लगा दो, जितना चूना लगाना है लगा दो बस। सुभान अल्लाह, ये हमारी कौम है। और हमने जो भी दुकानदार ये कहता है कि हम आपके साथ कम लगाएंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि हम आपको चूना कम लगाएंगे, हम आपको बेवकूफ कम बनाएंगे, बाकियों को ज्यादा बनाएंगे। तो इस शख्स ने उससे पूछा कि भाई, जब मैंने आपको पैसे पूरे देने हैं तो तुमने बीच में थोड़ी देर के लिए मीटर बंद क्यों कर दिया, फिर आखिर में मीटर ऑन क्यों कर दिया? उस ड्राइवर ने ये कहा कि बात ये है कि जिस रास्ते से मैंने आपको पहुंचाना था वो छोटा रास्ता था, गलती से मैंने बड़े रास्ते की तरफ टर्न ले लिया, इंसान वो गलती हो गई। अब वहां से लौट कर जब आऊंगा तो तुम्हारा मीटर ज्यादा बन जाएगा, इसलिए मैंने जितनी गलती की ना उतनी देर मीटर बंद कर दिया। तुम्हारे 70 बनते हैं तो 70 ही लूंगा, मीटर पर 100 आएंगे तो वो नहीं लूंगा। क्यों? ये ईमानदारी उसको किसने सिखाई? उस कौम में ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईमानदारी है। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है, नमाजें भी हैं। आप हैरान होंगे कि जितनी नातें हम पढ़ते हैं हमारी कौम कोई नहीं पढ़ते, लेकिन ईमानदारी हम मुसलमानों के अंदर बिल्कुल खत्म। ये पैगाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बादशाह ने बहुत सारी बातें की और आगे भी सीरत नबी का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहता हूं कि अगर इसको तफसील से बयान करता तो वक्त आपका ज्यादा हो जाएगा। इसको यहीं पे रोक देते हैं, इंशाल्लाह आइंदा बयान से यहीं से बात शुरू करेंगे। तो खुलासा कलाम ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, नबी हमारे दीन इस्लाम का, कि नमाज है, सच्चाई है, ईमानदारी है, पाक दामनी है, बेईमानी नहीं, झूठ ना हो, परहेज खराब ना हो। हर बंदा एक दूसरे के साथ जब खैरखाही बरतता है, इस्लाम का यही पैगाम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखने, सुनने और पढ़ने का यही पैगाम। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।